السلام علیکم، میں ہوں نوید ملک، فائر اسٹون نیوز نیٹورک کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں میڈم تسین فواد صاحبہ جو ایکس ایم پی اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ان سے ہم بات کریں گے جو موجودہ سچویشن چل رہی ہے اس وقت گورنمنٹ میں جو آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، بہت مشکلات کا سامنا ہے اس کو اس وقت، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام ہے اس پہ بوجھ نہ پڑے. لیکن کیا کرنے جا رہی ہے اب گورنمنٹ، کیا فیصلہ کرے گی؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے چینل پہ لیا. دیکھیں عمران خان صاحب کو کس لیے ہٹایا گیا؟ عوام کے لیے، کہ عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک طوفان تھا اور ہے. مطلب وہ تو ظاہر ہے ایک دم کسی کے پاس بھی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی کہ اس کو چلائیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ جو خادم پاکستان ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کے پاس ایک نالج ہے اور ایک ان کو سمجھ ہے کہ کام کیسے کرتے ہیں اور کیا کرواتے ہیں. عمران خان نیازی صاحب کو بالکل سمجھ نہیں تھی، گاڑی ان کے ہاتھ میں تھی لیکن ان کو اسٹیئرنگ چلانا نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف موڑنا ہے. تو الحمدللہ ہمارے خادم پاکستان کو یہ سب آتا ہے اور انشاءاللہ تعالی عوام کی بہتری ہوگی. وہ کیونکہ غریب عوام کا سوچتے ہیں. ہم لوگوں کی جب پہلے بھی حکومت تھی دوائیاں فری تھیں، آپ کی میڈیسن ہر جگہ ملتی تھی، بیت المال میں آپ کے لوگوں کے کام ہوتے تھے، زکوٰۃ کے محکمے میں ہوتے تھے. جب یہ آئے انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا، غریب کا پورا مطلب ایک صفایا کر دیا انہوں نے. تو جیسے وہ کہتے تھے، ہم کہتے ہوتے ہیں اکثر کہ انہوں نے پتہ نہیں 5 لاکھ گھر دینے تھے، وہ بھی ہمیں 5 لاکھ قبرستان بنانے تھے اور کافی حد تک بنا چکے. کیونکہ ہماری روڈ سٹریٹ جو ہے نا بہت زیادہ تیزی سے جو وہ ہو رہی ہے کہ کرائم جو ہو رہے ہیں روڈ سٹریٹ کے، تو انشاءاللہ اس پہ قابو پایا گیا اور پایا جائے گا آگے جا کے انشاءاللہ. اچھا میم، یہ جو فیول پہ ہے اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کیونکہ فیول کی جو پرائس ہے وہ بڑھانے نہیں دی جا رہی گورنمنٹ کی طرف سے. پرائم منسٹر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ بڑھے. لیکن دیکھیں ڈیفینیٹلی جو آئی ایم ایف ہے اس کی یہ بنیادی جو ہے نا وہ شرائط میں بھی ہے کہ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ٹیکس ہوگا کیسے آپ اس کو کریں گے، فیول کے اوپر آپ کیسے مطلب اس کو کریں گے، کیونکہ جو ریٹرن ہے ان کو چاہیے جو آئی ایم ایف پیسہ دے گا. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ گورنمنٹ ہے اس کو کیا بولڈ اسٹیپ لینا نہیں پڑے گا وہ ڈیفینیٹلی، یا پھر وہ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو اوپر لیڈران کا آگے فیصلہ ہے اور انشاءاللہ جو وہ ہوگا بہتر ہی ہوگا، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا. ابھی تک وہ تو رکا ہوا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب عمران خان صاحب تھے تو تب بھی تھا کہ 200 پہ جائے گا، پیٹرول جائے گا، یہ سب کو پتہ تھا. تو اب یہ ہے کہ لیکن اس وقت چلا جانا تھا. ابھی 2 ماہ ہو گیا، 3 ماہ 2 ماہ تو ابھی تک انہوں نے روکا ہوا ہے. لیکن یہ ایک عالمی منڈی کا حساب ہے، وہ تو جانا ہی جانا ہے اوپر، یہ کسی کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن یہ اعلیٰ قیادت آگے الیکشن کی طرف جاتے ہیں یا کیا، یا اوپر کا فیصلہ ہے. تو عمران خان کا جو ہے 25 مئی کو اعلان کر دیا ہے دھرنا اور لانگ مارچ کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کیسے اس کو ہینڈل کرے گی؟ اور ڈیفینیٹلی اس وقت گورنمنٹ خود کرائسس میں ہے، پرابلم میں ہے، آئی ایم ایف کا وقت بھی آ رہا ہے اور کشمیر میں سچویشن چل رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو بڑا کرٹیکل سچویشن ہے. تو اب اس پہ گورنمنٹ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں ہم تو پہلے بھی جب انہوں نے دھرنا دیا تو مسلم لیگ نے بالکل نہیں روکا، ٹھیک ہے، اور ان کو کھلی اجازت دی. یہ تو ان کا شیوا ہے کہ راہ چلتے ہوئے ان پہ ہیروئن ڈال دیتے ہیں ہمارے مسلم لیگیوں پہ، راہ چلتے ہوئے کوئی ڈکیتیاں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ ہم روکیں. ٹھیک ہے، جمہوریت ہے نا، جمہوریت اسی کا نام ہے. آئیں، ٹھیک ہے، ان کا کیا کام ہے دھرنے کا یہ کام ہے. اللہ معاف مطلب نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ زیادہ تعداد جو آ رہی ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے، پوری عوام کو پتہ ہے، اور اس وقت میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. جی ہمارے ساتھی میڈم سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی پنڈی سے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ عوام کو ریلیف ملے اور عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. جی